وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ سابقہ آیات کے اندر دینی امور سے متعلق چند احکام تھے، اور ان آیات میں دنیاوی اصلاح اور فوائد سے متعلق چند احکام موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن، اسلام اس چیز کی فکر کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی معاد یعنی آخرت اچھی ہو، اسی طرح اس چیز کی بھی فکر کرتا ہے کہ اس کی معاش یعنی کہ یہ دنیاوی گزران اور یہ زندگی یہ بھی بہتر ہو۔ قرآنی اصول صرف ایسے نہیں ہے کہ ان کو اپنانے سے ہماری آخرت بنتی ہو، سنورتی ہو، بلکہ ایسے اصول ہیں کہ جن سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے۔ لہذا دین و دنیا دونوں چیزوں کی بہتری کا سامان اور بہتری کے احکام موجود ہیں۔ تو بہرحال واقعہ اس آیت مبارکہ کے نزول کا یہ ہے، پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، کہ بدیل نامی ایک صحابی ہیں، وہ تجارت کی غرض سے شام گئے اور ان کے ساتھ ان کے دو رفقا تمیم اور عادی نامی عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، وہ اس کے ساتھ تھے۔ وہاں یہ بیمار ہو گئے حضرت بدیل، اور انہیں محسوس ہوا کہ میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے اپنے سامان تجارت کے بارے میں ان دونوں اپنے رفقائے سفر کو وصی بنا دیا۔ وصی کہتے ہیں کہ جس کو آدمی مرتے ہوئے ذمہ داری سونپے اپنے مال کے بارے میں، وہ وصی کہلاتا ہے۔ ایک ہو تو وصی ہے، زیادہ ہو تو اوصیہ ہیں۔ تو بہرحال اس نے ان دونوں کو وصی بنایا اور کہا کہ میرا یہ سارا سامان تم لوگوں نے میرے ورثاء کو پہنچا دینا ہے، اور سمجھداری یہ کی کہ سامان کی ایک فہرست بھی بنا کر انہوں نے اپنے سامان میں چھپا دی تھی، جس کا علم ان دونوں رفقا کو نہیں تھا۔ جب یہ واپس گئے ہیں تو انہوں نے سارا سامان تو ان کے ورثاء کو دے دیا، البتہ ایک پیالہ تھا چاندی کا جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا تھا اور کافی وہ مہنگا تھا، وہ ان دونوں نے جو عیسائی تھے ان دونوں نے وہ چھپا لیا۔ تو جب ورثاء کو سامان مل گیا تو ان کو بقیہ چیزیں تو ساری مل گئی، اسی سامان کے اندر سے فہرست بھی مل گئی۔ فہرست میں جب انہوں نے دیکھا تو ایک پیالہ غائب تھا، تو انہوں نے ان دونوں رفقا سے کہا کہ کیا اس نے بیماری کی حالت میں کوئی چیز بیچی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں بیچی۔ کوئی خرچ کرنے کے لیے اس نے اپنے اوپر پیسہ لگانے کے لیے کچھ ایسا کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا سارا سامان جو تھا وہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی تسلی کر لی کہ آپ لوگوں نے اس میں کوئی خیانت تو نہیں کی، تو انہوں نے قسمیں وغیرہ کھا لی کہ جی ہم نے کوئی خیانت نہیں کی، سارا سامان وہ یہاں موجود ہے۔ تو خیر یہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اس صورت کے اندر یعنی کہ ان کے پاس چونکہ فہرست تھی اور فہرست کے اندر ایک پیالے کا تذکرہ بھی تھا، اور پیالہ موجود نہیں تھا سامان میں، تو گویا کہ یہ جو ورثاء تھے وہ ہو گئے مدعی۔ جو زائد کا دعوے دار ہوتا ہے نا اس کو مدعی کہتے ہیں۔ تو سامان میں سے پیالہ غائب تھا، تو پیالے کے مدعی ہوئے ورثاء، اور وہ جو دو تھے افراد وہ بنے مدعا علیہ۔ تو ضابطہ شریعت کا یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ وہ لائے گا جو دعویٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ ہو رہا ہے وہ لائے گا، وہ قسم کھائے گا۔ والیمین علی من انکر،
وہ قسم کھائے گا. اگر وہ قسم کھا لے گا تو معاملے سے چھوٹ جائے گا. اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو جو مدعی دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ اس کے خلاف ثابت ہو جائے گا اور اس کو وہ پورا کرنا پڑے گا. تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ پیالے کے مدعی تھے ورثہ تو ان کے ذمے تھے گواہ، تو گواہ ان کے پاس تھے نہیں، تو قسم آئی ان دونوں رفقا پر. تو انہوں نے قسم کھا لی کہ جی ہم نے کوئی اس کے اندر سے خیانت نہیں کی. جب انہوں نے قسم کھا لی تو معاملہ ختم ہو گیا. کچھ وقت کے بعد انہیں پتہ چلا کہ مکہ میں جا کر ان لوگوں نے وہ پیالہ بیچا ہے. جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا، بھی تم لوگوں نے کہاں سے یہ پیالہ بیچا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہم بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم نے وہ پیالہ اس سے خرید لیا تھا، اور ہم یہ بتا اس لیے نہیں رہے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھے تو ہم نے سوچا کہ ہماری تکذیب ہوگی تو اس لیے ہم نے اس بات کو چھپا دیا تھا. اب دیکھیں کہ معاملہ برعکس ہو گیا ہے. اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیالہ خریدا تھا. اب مدعی وہ بن گئے اور مدعا علیہ کون بن گئے؟ ورثہ. تو جب مدعی وہ بن گئے تو اب گواہ ان کے ذمے تھے اور ان کے پاس خریدنے کے گواہ نہیں تھے، تو قسم آ گئی ورثاء کے ذمے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس فہرست موجود ہے اور ان کے پاس چونکہ خریدنے کے گواہ نہیں ہیں لہذا ان لوگوں نے خیانت کی ہے. تو ان کی قسم کے اوپر فیصلہ ہو کر پھر جو تاوان تھا وہ ان لوگوں کو دینا پڑا. 1000 جو درہم تھے وہ تاوان انہوں نے دیا. 1000 درہم اگر آج کی تناظر میں دیکھیں تو 6 لاکھ کے قریب بنیں گے، اتنی رقم کا معاملہ تھا. تو بہرحال اس کے بارے میں یہ دیکھیں یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تو ارشاد فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارا آپس میں گواہ بنانا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی مرنے لگے، حین الوصیہ، وصیت کرنے کے وقت، اثنان ذوا عدل منکم، وہ تم میں سے دیانتدار 2 مرد ہیں. یعنی جب تمہیں وصیت کرنی پڑے تو تم 2 مردوں کو گواہ بناؤ جو ظاہری بات ہے کہ مسلمان ہوں گے. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، سفر میں ہو، تو آخران من غیرکم، تو تم اپنے علاوہ 2 کو بنا دو، اور اپنے علاوہ سے مراد غیر مسلم یعنی کافر ہوں ان کو گواہ بنا دو، لیکن گواہ لازمی بنا دو. فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے. تو یہ ایک ضابطہ قرآن نے بتا دیا کہ جب بھی تم آئندہ ایسا معاملہ ہو، کوئی وصیت والا معاملہ ہو، تو گواہ لازمی بناؤ تاکہ موقع پر. اب دیکھیں دونوں طرح کے معاملات میں مدعی جو بھی بنا کسی کے پاس گواہ نہیں تھی، تو قرآن کہہ رہا ہے گواہ لازمی بناؤ، اس سے بعد کے معاملات میں آسانی پیدا ہو جائے گی. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان گواہوں کو روک سکتے ہو نماز کے بعد. اس میں نماز سے مراد ہے یا عصر کی نماز، چونکہ وہ عیسائی تھے اور ان کے مذہب میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ویسے جھوٹ بولنا ممنوع ہے لیکن عصر کی نماز کے بعد تو جھوٹ کسی بھی صورت میں نہیں بولنا چاہیے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ان کے اوپر شک تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم عصر کی نماز کے بعد ان دونوں کو روک لیتے، اس وقت ان سے قسم لیتے. فیقسمان باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم کھاتے. ان ارتبتم، اگر تمہیں شک تھا، لا نشتری بھی ثمنا، کہ ہم اس سے کوئی دنیاوی نفع نہیں اٹھانا چاہتے، ہم اپنی قسم میں سچے ہیں. تو اس سے یہ 2 باتیں پتہ چلی کہ تحبسونہما، کہ جن پر شک ہو تو ان کو مقید بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑے وقت کے لیے قید بھی کیا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ اگر آپ قسم لینا چاہ رہے ہیں کسی سے اور کسی جگہ کی قید لگاتے ہیں، کسی خاص وقت کی قید لگاتے ہیں، بھی تو یہاں گلی میں قسم نہ کھا، تو میرے ساتھ چل مسجد میں وہاں قسم کھا، یا آج قسم نہ کھا، کل جمعے کا دن ہے، کل تو قسم کھا، پھر میں تیری قسم کو معتبر مانوں گا. تو ایسے زمانے کی قید لگانا، کسی جگہ کی قید لگانا اپنی تسلی کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے یہ اجازت حاصل ہوتی ہے. اگرچہ ضروری نہیں ہے، تسلی کے لیے کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو بہرحال کو یہ قسم کھاتے ولو کان ذا قربا، کہ اگرچہ ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو،
پھر بھی ہم کسی کو نہ نفع پہنچانا چاہتے ہیں نہ خود نفع اٹھانا چاہتے ہیں. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ہم یہ گواہی چھپائیں گے تو تب ہم گنہگار ہوں گے. تو بہرحال قرآن نے ایک طریقہ بتا دیا کہ معاملات میں الجھنے سے بچنے کے لیے، کسی کے حق تلفی سے بچنے کے لیے بہترین راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ تم گواہ بناؤ، تاکہ ان گواہوں کی گواہی کے ذریعے سے معاملات کو ثابت کرنا آسان ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے.